بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے ایک اہم پہلو سے بات کی ہے اور ایسے معاملات سے گفتگو فرمائی ہے کہ اگر ان کو نظر انداز کیا جائے تو معاشرے کے اندر ایک دراڑ پڑ جائے اور ہزاروں قسم کے تنازعات جنم دینا شروع کر دیں۔ تو قرآن شریف کی جن آیات کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے، یہ انقلابی قسم کی آیات ہیں جس نے معاشرے کے اندر معاشی لین دین، قرض اور اس سے متعلقہ امور کو لکھنا، گواہی کس طریقے سے دینی ہے، رہن جو رکھوایا جاتا ہے وہ کیوں رکھوایا جاتا ہے، امانت کیا کیا حکم ہے، ان تمام پہلوؤں پر جو ہے گفتگو فرمائی ہے اور ان معاملات کے اندر مسلمانوں کو بالکل واضح پیغامات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ تو اب بغیر کسی توقف کے ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ترجمے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ حضرات سے یہ گزارش رہتی ہے ہمیشہ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوسروں تک یعنی اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب تک بھی پہنچائیں۔ سامعین محترم، یہ آپ کی طرف سے ایک قسم کی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کام کو مزید آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ یہ کار خیر ہے۔ مجھے اللہ رب العزت سے بڑی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو ہمارے لیے ضرور جو ہے نفع بخش بنائیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو لین دین کا، بدین ادھار کا معاملہ ہو اور معاملہ بھی لین دین کا ہو، تو الی اجل مسمن، اور ادھار بھی ہو رہا ہو ایک مقررہ مدت تک کے لیے، تو فَاكْتُبُوهُ، تو ایسا کیا کرو کہ اس چیز کو لکھ لیا کرو، اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھ لے تم میں سے وہ شخص جو لکھنا جانتا ہے، بالعدل، انصاف کے ساتھ اس بات کو لکھ لے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور اس معاملے کے اندر لکھنے والے کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لکھے، یعنی اس بات سے ڈرنے کی اور انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ولا یأبا، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، اس بات سے کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے کہ اس کو لکھو، فلیکتب، پس وہ لکھے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، اور جس شخص کے ذمے کچھ آ رہا ہو وہ جو ہے وہ املا کروائے، یعنی بولے کہ یہ معاملہ لکھ دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور یہ شخص جو املا کروانے والا ہے یہ بھی اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پس جس کے ذمے حق ہے، اگر وہ ہو سفیہن، ناسمجھ، او ضعیفن، یا وہ ہو کمزور، او لا یستطیع ان یمل، یا اس کے اندر اتنی ہمت یا طاقت نہیں ہے کہ وہ املا کرا سکے، ہوا یعنی وہ املا کرا سکے، اتنی طاقت نہیں، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اب اس معاملے کو اس کا سرپرست جو ہے وہ لکھوائے گا بالعدل، انصاف کے مطابق۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور تم کیا کرو اس معاملے کے اندر گواہ بنا لیا کرو دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ،
وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، پس اگر دو مرد نہ ہوں تو فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء ان لوگوں میں سے جن کی گواہی پر تم راضی ہو، ان تظل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ جو کہا کہ دو عورتیں ہوں گی تو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہاں تھوڑی بہت سمجھائی ہے، اشارہ فرما دیا کہ اگر ایک جو ہے وہ بھول جائے گی تو اس کو دوسری جو ہے وہ یاد کرائے کہ تم نے یہ گواہی دی تھی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کریں گواہ، یعنی گواہی کے متحمل ہونے کے بعد اب جب ان کو بلایا جائے کہ اپنی گواہی جو ہے یہاں پر آ کر دو، تو ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، تو جب کبھی بلایا جائے ان گواہوں کو تو وہ انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ولا تسأموا اور تم اس معاملے میں اکتانا مت، ان تکتبوہ کہ تم لکھو، صغیرا او کبیرا معاملہ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلی اس کے مقررہ وقت تک، یعنی مقررہ وقت تک کوئی بھی معاملہ ہوا تو اس معین مدت کا وہ معاملہ آپ لوگوں کو لکھ لینا چاہیے، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اس میں تم اکتانا مت کہ یار کیا ہر بات مجھے لکھنی پڑ رہی ہے، نہ، اس طرح اکتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ صفائی معاملات کا ایک حصہ ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارے اللہ کے ہاں یہ بالکل عین عدل ہے۔ واقوام للشہادتی، اور شہادت کو، گواہی کو زیادہ سیدھا رکھنے والا ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تمہیں اس معاملے کے اندر کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے۔ وعدنا، اور یہ اس کے قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم جو ہے کسی بھی قسم کے معاملے کے اندر شک و شبہات میں نہ پڑو۔ تو یہاں تک تو تھی بات لکھنے کی۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح، ہاں البتہ اگر تجارت ہو جو کہ نقد ہو رہی ہو، تدیرونہا تم اس کو کر رہے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں، کس بات کے اندر؟ اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جو ہے جب یہ معاملہ تم کر رہے ہو خرید و فروخت کا تو اس وقت تم کسی کو گواہ بنا لو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے لکھنے والے کو بھی اور گواہوں کو بھی۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس طریقے سے کرو گے، تم گواہ کو دھمکاؤ گے، اس کو تکلیف پہنچاؤ گے یا لکھنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے اندر فسق ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جانتے بھی ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں کوئی لکھنے والا بھی نہ ملے، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ تو اس صورت کے اندر تم ایک چیز گروی کر لو، گروی طور پر رکھ لو، جو کہ اس کے قبضے میں دے دی جائے جس نے وہ چیز وصول کرنی ہے۔ تو اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے، خریدار نے پیسے کہا بعد میں ادا کروں گا، گھر پہنچ کر ادا کروں گا، تو اسی وقت جو ہے اس سے رہن لے لیا جائے، اس کی کوئی چیز پلج کر لی جائے، اور یہ پلج کی ہوئی چیز کیا ہونی چاہیے؟ مقبوضہ، اس کے قبضے میں دے دینی چاہیے بیچنے والے کے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،
پس اگر تم ایک دوسرے سے بے خوف ہو، تمہیں ایک دوسرے سے معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی دھوکہ دہی یا دھوکہ بازی کا کوئی خدشہ نہیں، تم ایک دوسرے سے بھروسے پر ہو، ایک دوسرے کے معاملات میں اعتماد کرتے ہو، تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم ایک دوسرے سے کیا ہو بے خوف ہو، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ادا کرے وہ شخص جس کے ذمے امانت سپرد کی گئی ہو، وہ جیسے ہی اس کو موقع ملے یا جیسے ہی اس کا وقت آ جائے تو وہ فوراً اپنے ذمے امانت جو ہے وہ ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے اس بات میں ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم جو ہے گواہی کو کبھی مت چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی اس گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ گناہ کا حامل ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ لیے پھر رہا ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو معاملات تم کرتے ہو اللہ رب العزت ان کو خوب جانتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔